شاه است حسین، بادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اس دنیا کی تاریخ کے چند تاریک ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب ایک شخص کی شہادت پر نظام کائنات میں واضح تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ آسمان و زمین اس شہادت پر روتے بین کرتے دکھائی دیے۔ کئی لوگوں کے دلوں کو اس دن کرب اور اذیت کی ایک ایسی کیفیت ملی جو پھر ساری عمر ان کے ساتھ چلی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ایسے شخص کو بے گناہ اور نہتہ شہید کیا گیا جو کوئی عام عربی یا اجمی نہ تھا۔ وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ وہ شخص کہ جس کے والد کی کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب رکھی اور پھر عرب و عجم نے کوئی دوسرا ابو تراب نہ دیکھا۔ وہ شخص کہ جس کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ شخص جو اہل بیت کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور منفرد علمی اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو مسجد النختہ اور اس مسجد میں موجود اس معجزاتی پتھر کے بارے میں ہے جسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل ہے۔ یہ پتھر خون کے آنسو روتا ہے اور یہ خون انسانی آنکھ سے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مسجد کیسے وجود میں آئی، یہ پتھر کہاں سے آیا اور اس پتھر کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے نسبت بنی، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مسجد النختہ شام کے شہر حلب کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ مسجد جبل جوشن کے مشرقی حصے پر موجود ہے۔ مسلمانوں کی اس مسجد سے ایک خاص وابستگی ہے کیونکہ اس مسجد النختہ کے اندر وہ خون کے آنسو رونے والا معجزاتی پتھر موجود ہے کہ جس کی نسبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ مسجد النختہ کے وجود میں آنے کے بارے میں ہمیں تاریخ اسلام سے 3 روایات ملتی ہیں۔ حلب اور اس کے مضافات میں رہنے والے لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد النختہ کی تعمیر کے بارے میں اپنے بڑے بزرگوں سے یہی 3 روایات سنی ہیں۔ دوستو، کیا آپ میں سے کوئی دوست مسجد النختہ اور اس معجزاتی پتھر کی زیارت کر چکا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مسجد النختہ کے قیام اور خون کے آنسو رونے والے معجزاتی پتھر سے متعلق پہلی روایت کچھ یوں ہے کہ جب کربلا کا دل خراش سانحہ پیش آیا تو ظالم یزید نے حکم دیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے دربار میں پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اہل بیت اور دیگر لوگوں کو جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے انہیں جنگی قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیسی جنگ تھی یہ کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہتہ بے گناہ شہید کر دیا گیا، اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں تک کا لحاظ نہ کیا گیا۔ یزید کے فوجیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہاتھ لیا، اہل بیت کو جنگی قیدی بنایا اور دمشق کی جانب کوچ شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ حلب کے مضافات میں پہنچے تو شام کا وقت تھا، چنانچہ لشکر یزید نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں میں حلب شہر میں ایک بہت بڑا پادری رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ حلب کے مغرب میں ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ پادری اپنے علم میں ایک مقام رکھتا تھا۔ جو ہی اس نے وہ نور دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی شوبدہ یا جادو نہیں ہے، یہ نور روحانی ہے، اس میں کچھ خاصیت ہے،
چنانچہ پادری اس نور کے تجسس میں فوراً حلب شہر کی مغربی سمت چل پڑا۔ جب پادری لشکر کے قریب پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ نور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اب پادری اس کشمکش میں تھا کہ یہ نور صرف اسے نظر آ رہا ہے، باقی سپاہیوں کو کیوں نہیں، کیونکہ وہ سپاہی ظالم تھے۔ دوستو، کیا ان سپاہیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پادری نے سپاہیوں سے درخواست کی کہ اسے ایک رات کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ سپاہیوں نے پادری کی درخواست کو صاف انکار کر دیا۔ پادری نے ہار نہ مانی، وہ فوراً گھر واپس آیا، 10,000 دینار جو اس کی جمع پونجی تھی ساتھ لیے اور واپس لشکر یزید کی طرف آ گیا۔ اب کی بار اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ 10,000 دینار لے لو اور اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک رات اپنے پاس رکھنے دو۔ سپاہیوں نے 10,000 دینار دیکھے تو ان کی رال ٹپک پڑی اور انہوں نے 10,000 دینار کے عوض پادری کی درخواست منظور کر لی۔ واری دولت، تیرے پیچھے انسان کتنا گر جاتا ہے۔ پادری نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سر مبارک پتھر پر رکھا گیا تو پتھر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ خون ساری رات بہتا رہا۔ پادری نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پادری پہلے یہ سمجھا کہ یہ خون شاید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا ہے، لیکن پھر صبح جب وہ سر مبارک سپاہیوں کو لوٹا کر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ پتھر اسی طرح خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر پادری کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور اس نے بنا کسی دیر کے فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت کے مطابق مسجد النقطہ اسی پادری کی تعمیر کردہ ہے اور یہ معجزاتی پتھر بھی اسی نے اس مسجد میں رکھا۔ دوسری روایت کے مطابق جب لشکر یزید نے حلب شہر کے مغرب میں پڑاؤ کیا تو سپاہیوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو پتھر پر رکھا گیا تو اس پتھر میں سے بے پناہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب لشکر یزید کے سپاہیوں نے اس معجزے کی زیادہ پرواہ نہ کی، جیسے فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ صبح ہوئی تو یزید کا لشکر دمشق روانہ ہو گیا اور اس معجزاتی پتھر کو پیچھے حلب کے مغربی مضافات میں ہی چھوڑ دیا۔ اب حلب کے لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے مل کر اس پتھر کے گرد ایک مسجد کی تعمیر مکمل کر دی۔ اس معجزاتی پتھر سے مسجد کی تعمیر کے دوران خون رستا رہا۔ اب ہم آتے ہیں مسجد النقطہ اور معجزاتی پتھر سے متعلق تیسری اور آخری روایت کی جانب۔ اس روایت کے مطابق حلب شہر کے مغربی مضافات میں ایک چرواہا رہا کرتا تھا۔ جب کربلا کا سانحہ ہو چکا اور لشکر یزید حلب کے مغربی مضافات میں ایک رات پڑاؤ کرنے کے بعد اپنی منزل دمشق کی جانب کوچ کر گیا تو ایک رات اس چرواہے کو خواب میں حکم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو عزت دینے کی خاطر وہ ایک مسجد کی تعمیر کرے۔ اب چرواہے نے خواب میں ہی سوال کیا کہ یہ مسجد وہ کہاں بنائے؟ اسے جگہ کا علم نہ تھا۔ اسے خواب میں ہی بتایا گیا کہ صبح اس کی ایک بکری جہاں اپنی ٹانگوں سمیت زمین میں دھنسی ہوگی، مسجد کی تعمیر ٹھیک اسی جگہ کرنی ہے۔ صبح جب چرواہے کی آنکھ کھلی تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ اپنی بکریوں کی تلاش میں گھر سے باہر آیا تو اس کی ایک بکری کم تھی۔ چرواہا اپنی بکری کی تلاش میں لگ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ڈھونڈتے اچانک اس کی نظر اپنی بکری پر پڑی جو ایک پتھر میں ٹانگوں تک دھنسی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی چرواہے نے یہ منظر دیکھا تو اسے اپنا رات والا سارا خواب یاد آ گیا۔ اس نے بکری کی ٹانگوں کو باہر کھینچا تو وہ بڑے آرام سے اس پتھر سے باہر آ نکلیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس پتھر سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ چرواہے کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا خواب بالکل سچا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ کچھ عرصے بعد اس معجزاتی پتھر سے پانی نکلنا بند ہو گیا اور خون کے قطرے گرنے لگ گئے۔
یہ تینوں روایات بقول چند تاریخ نویسوں کے مسجد النقطہ میں ایک دیوار پر تحریر کردہ ہیں۔ ہر سال لاکھوں زائرین مسجد النقطہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس خون کے آنسو رونے والے معجزاتی پتھر جس کی نسبت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے دیدار کا شرف حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ روایات کس حد تک سچی ہیں، اس بات کی مکمل تصدیق یا مکمل انکار کرنا ایک مشکل امر ہے، کیونکہ یہ باتیں اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہمیں کئی جگہوں پر بیت المقدس میں موجود ایسے ہی ایک معجزاتی پتھر کے حوالہ جات بھی ملے ہیں۔ یہ پتھر بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ اس پتھر کی نسبت بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وہ ایک بے سند بات ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس پتھر کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بتائی جاتی ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کسی اور دن آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فوراً سے بیت المقدس والے معجزاتی پتھر پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آخر میں دوستو، میں بس اتنا کہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اللہ رب العزت نے اتنی عظیم بنائی ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کے معجزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے جیسے گناہگار مسلمان کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ اہل بیت پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔